ایک شخص، اتنی دولت کہ اس کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کے گروہ پر بھاری ہوں۔ ایک نام جسے کبھی لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر پھر زمین نے اسے نگل لیا۔ کیا تھا وہ غرور؟ کیوں آیا وہ لمحہ جب زمین پھٹ گئی اور اللہ نے قارون کو کیسے تباہ کیا؟ انٹروڈکشن۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے، وہی زمانہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو نکال کر لے آئے تھے۔ قرآن کریم سورہ القصص میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یعنی قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا مگر اس نے ان پر سرکشی کی۔ سورہ القصص آیت 76۔ وہ کوئی غیر قوم کا شخص نہ تھا، وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ روایات تفسیر خصوصاً تفسیر طبری کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر دولت نے اسے بدل دیا۔ دولت کا غرور۔ اللہ نے اسے بے پناہ خزانے عطا کیے۔ قرآن کہتا ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کے ایک گروہ پر بھاری تھیں۔ سورۃ القصص۔ تصور کیجئے، صرف چابیاں، اور وہ بھی کئی طاقتور افراد کے لیے بوجھ، مگر دولت کے ساتھ آیا تکبر۔ قوم کے نیک لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن اسی مقام پر بیان کرتا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ القصص۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کر، فساد نہ کر۔ مگر قارون کا جواب، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ سورۃ القصص۔ یہ وہ جملہ تھا، غرور کا نقطہ عروج۔ وہ کہتا ہے، یہ میرا کمال ہے، میری محنت ہے، میری ذہانت ہے۔ وہ بھول گیا کہ دینے والا کون ہے۔ نمائش کا دن۔ ایک دن وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، سونے کے زیورات، قیمتی لباس، خدام کی قطاریں۔ قرآن بیان کرتا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت کے ساتھ نکلا۔ سورۃ القصص۔ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ایسا ہی مال مل جاتا۔ سورۃ القصص۔ مگر اہل علم بول اٹھے، ویلکم ثواب اللہ خیر، تباہی ہے تم پر، اللہ کا اجر بہتر ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان گواہ بن رہے تھے، دولت کا فتنہ اور ایمان کی آزمائش۔ فیصلہ کن گھڑی۔ پھر وہ لمحہ آیا، کوئی طویل جنگ نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی اعلان نہیں، اللہ کا حکم۔ قرآن کہتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ سورہ قصص 81۔ زمین پھٹ گئی، محل سمیت، خزانے سمیت، غرور سمیت۔ وہی زمین جس پر وہ اکڑ کر چلتا تھا، اسی نے اسے نگل لیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، نہ کوئی گروہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ سورہ قصص 81۔ نہ دولت کام آئی، نہ خزانوں کی چابیاں، نہ خدام، خاموشی۔ کلائمیکس۔ اگلے دن وہی لوگ جو کل حسرت کر رہے تھے کانپ اٹھے۔ قرآن کہتا ہے، وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو کل اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے صبح کو کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے۔ انہیں سمجھ آ گیا، رزق، علم، صلاحیت سب عطیہ ہے، ذاتی کمال نہیں۔ زمین نے صرف ایک شخص کو نہیں نگلا تھا، اس نے غرور کو دفن کیا تھا۔ قارون کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ قرآن سورہ قصص میں واضح کر دیتا ہے، دولت آزمائش ہے، اگر شکر ہو تو نعمت،
अगर गुरूर हो तो हलाकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतकब्बिर लोगों के बारे में सख्त तंबीह फरमाई। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल न होगा। कारून का जुर्म सिर्फ माल रखना न था, जुर्म था तकब्बुर, जुर्म था निस्बत नेमत को खुद की तरफ करना, जुर्म था फसाद। आज का इंसान भी कहता है ये मेरी काबिलियत है, मेरी डिग्री है, मेरी मेहनत है। मगर सवाल वही है, काबिलियत किसने दी, सांस किसने दी, मौका किसने दिया? जमीन आज भी वही है, आसमान भी वही है, अल्लाह भी वही है। कारून जमीन में दफन हो गया, मगर उसकी कहानी कुरान में जिंदा है, ताकि हम गुरूर से बचें, शुक्र इख्तियार करें और जान लें असल कामयाबी खजाने नहीं बल्कि आजिज़ी है। ये थी कहानी अल्लाह ने कारून को कैसे जमीन में धंसा दिया। और शायद ये सवाल आज भी हमसे पूछा जा रहा है।